बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहली खबर, इमरान खान साहब ने एक बार फिर बहुत ही ओपनली ये बात बताई है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी उनको कत्ल करवाना चाहते हैं और दहशतगर्द तंजीम से कत्ल करवाना चाहते हैं। उन्होंने सारी डिटेल बता दी और उनका ये इल्ज़ाम तमाम टीवी चैनल्स ने दिखाया और सुनवाया। और उन्होंने ये भी कहा कि वो रिकॉर्ड भी करवा चुके हैं अपना एक वीडियो बयान और वो बैरून मुल्क भेज चुके हैं, बाकी नाम उसमें शामिल हैं। और अगर उनको कत्ल कर दिया गया खुदा न खास्ता तो वीडियो खुद बताएगी कि मेरे कातिल कौन हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक इल्ज़ाम है और एक साबिक वज़ीर आज़म, एक साबिक सदर पे और एक बड़ी पार्टी के सरबराह दूसरी पार्टी के सरबराह पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि ये तमाम इल्ज़ामात उनको तक़वियत कब मिलती है। इमरान खान साहब की सारी गुफ्तगू को, इन सारे इल्ज़ामात को, इन सारे खदशात को बंदा मजाक भी समझ ले, लेकिन मजाक इसलिए नहीं समझा जा सकता कि उन पे एक कातिलाना हमला हो चुका है, उनको गोलियां लग चुकी हैं, जिसमें उनका गार्ड जो है वो अल्लाह को प्यारा हुआ, कुछ ज़ख्मी हुए और इमरान खान साहब खुद भी ज़ख्मी हुए। पहले उनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन उसके बाद जब पता चला कि नहीं वाकई गोलियाँ लगी हैं और उनकी टांग पे भी लगी हैं गोलियाँ, तो उसके बाद कहीं जाके इनको यकीन आया। और जो उनके मुखालफिन हैं वो मजाक उड़ाते रहते हैं, हालांकि उनके मुखालफिन जो हैं वो खुद इस तरह के दहशतगर्दी का निशाना बन चुके हैं। और पाकिस्तान जो है, मैं ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के इन इल्ज़ामात की जो उसमें खदशात को दुरुस्त कैसे मानने को दिल कैसे करता है, वो इसलिए कि एक साबिक वज़ीर आज़म है, सबसे बड़ी जमात का सरबराह है, उससे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जो कानून एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात करता है, एक आम आदमी तो चलें छोड़ दें उसको, लेकिन एक साबिक वज़ीर आज़म को तो अलाउ करता है कानून के उसको सिक्योर किया जाए, उनकी सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए जाएँ। मरियम साहिबा कल आ रही हैं और उनको आप देख लेना उनको कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। एक पार्टी की सरबराह है, हालांकि वो पार्लियामेंटेरियन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो पार्टी की सरबराह हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, और उनको जो सिक्योरिटी दी जाएगी और उसके बाद इमरान खान साहब की सिक्योरिटी, तो आप मैच कर लीजिएगा कि कितना फ़र्क है। तो जब ये सारी चीज़ें, और फिर माजी में आप देख लें कि जाती उम्रा की सिक्योरिटी किसके पास थी, बिलावल हाउस की सिक्योरिटी किसके पास है, जरदारी हाउस की सिक्योरिटी किसके पास है, इवन साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब थे, उनके घर की सिक्योरिटी किसके पास होती थी। तो ये एक प्रैक्टिस चली आ रही है। और साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब की सिक्योरिटी है, कमर जावेद बाजवा साहब को सिक्योरिटी दी गई है। तो ये सारे के सारे कानून उसकी इजाज़त देता है। लेकिन जब आप उनकी सिक्योरिटी हटा देंगे, बनी गाला से भी हटा देंगे, लाहौर से भी हटा देंगे, और जैसे निगरान हुकूमत पंजाब की आएगी और फौरी तौर पे उसी रात खबर चलेगी कि उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है, उसके बाद फवाद चौधरी सब गिरफ्तार भी हो जाते हैं, फिर फरोख हबीब पे मुकदमा, फिर अली ज़ादी पे मुकदमा, फिर शेख रशीद साहब की लाल हवेली पे हमला। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, इसका मतलब है कि उन नीयतों में फतूर मौजूद है और इसीलिए फिर लोग ऐसी बातों पे, ऐसी खबरों पे यकीन भी करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि उसके बाद फिर आगे खबरें, क्योंकि आखिर ये तलखियाँ क्यों बढ़ रही हैं और इन खबरों को बंदा क्यों दुरुस्त माने। जैसे निगरान हुकूमत आती है, फौरी तौर पे वो GIT तोड़ दी जाती है और GIT के सरबराह को ट्रांसफ़र करके इस्लामाबाद भिजवा दिया जाता है, गुलाम डोगर साहब को। और फिर फाकी हुकूमत एक नई GIT बनाती है। उससे पहले इमरान खान साहब पे कातलाना हमला होता है। कातलाना हमले के बाद जिस तरीके से एक हमें नज़र आती हैं चीज़ें कि छुपाई जा रही हैं, कुछ छुपाया जा रहा है, वो सारे का सारा पहली GIT की रिपोर्ट में आ चुका है। फिर जिस तरीके से पुलिस ऑफिसर्स को कंट्रोल किया जाता है, उनको मैनेज किया जाता है और वो भागते हैं कि वो तहकीकात में हिस्सा नहीं लेते। तो ये सारे मामला जो हैं ये कोई अच्छे नहीं हैं, अच्छी अलामत नहीं है। इस तरह के वाक़यात होने नहीं है। पाकिस्तान वैसे भी सियासी कत्लों की आमाजगाह है, सियासी कत्लों की आमाजगाह है, और उसमें सिर्फ सियासी रहनुमाई नहीं, साबिक वज़राए आज़म ही नहीं, बल्कि साबिक सदर भी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी और जर्नैल हमारे निशाना बन चुके हैं। ये सिलसिला लियाकत अली खां शहीद से शुरू होता है। पहले वज़ीर आज़म हमारे, उनको किस तरीके से बेयारो मददगार गोली से मार दी गई लियाकत बाग में और रावलपिंडी में, और फिर उसी शहर में दूसरे वज़ीर आज़म को फांसी दी जाती है, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को। उसी शहर में तीसरे वज़ीर आज़म, उनकी बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दहशतगर्दी का शिकार हो जाती हैं। और फिर नवाज शरीफ साहब को 2 दफ़ा बरतरफ किया जाता है। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, सदर भी थे, चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे, उन पे 2 दफ़ा कातलाना हमला होता है और बड़ी मुश्किल से वो बचते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे कातलाना हमला कराची में होता है, वो बड़ी मुश्किल से बचती हैं, लेकिन पिंडी में उनको शहीद कर दिया जाता है। तो ये जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक C-130 पूरे का पूरा जहाज़ उड़ा दिया जाता है। हमारे साबिक एयर चीफ मुसफ़ अली मीर साहब को हेलीकॉप्टर उनका तबाह हो जाता है। और ये सारे के सारे काम होते हैं
اور اس کے بعد اس طرح کے بڑے بڑے حادثات ہو چکے ہیں، اور یہ ساری کی ساری پولیٹیکل اسیسینیشن ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ اور پھر سابق گورنر پنجاب جو ہے ان کو غلام سلمان تاثیر صاحب ان کو مارا گیا، اس کے بعد پھر ہمارے خیبر پختونخوا کے گورنر کو کیا گیا، ہمارے وزیر کئی جا چکے ہیں۔ تو یہ سب کا سب کچھ ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم ہیں، ان کے بھائی مرتضیٰ بھٹو کو قتل کر دیا گیا، اور پھر آپ پڑوس میں چلے جائیں، اندرا گاندھی ان کو مار دیا گیا، ان کے بیٹے راجیو گاندھی وزیر اعظم، اندرا گاندھی بھی وزیر اعظم، ان کو قتل کر دیا گیا، وجہ کوئی پولیٹیکل اسیسینیشن۔ اور اس کے بعد راجیو گاندھی ان کو خودکش دھماکے میں اڑا دیا گیا، ان کے بھائی سنجے گاندھی کو مار دیا گیا، اسی طریقے سے مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ ساتھ شاہ نواز بھٹو کو قتل کر دیا گیا پراسرار ہلا کر۔ اس کے بعد شیخ مجیب الرحمان ان کو قتل کر دیا گیا، بلکہ ان کے تو جسم کے ان کے بازو بھی کاٹے گئے، ان کے ٹکڑے میں نے دیکھے ہیں سیڑھیوں میں، جس طریقے سے ان کی لاش پڑی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے کام بہت ہی خطرناک ہیں، یہ تو میں صرف اس ریجن کے بتا رہا ہوں، اور پاکستان میں تو یہ بہت کچھ ہوتا رہا ہے۔ تو بہرحال اسی طریقے سے ہمارے کنگ فیصل تھے سعودی عرب کے فرمانروا، ان کو شہید کر دیا گیا، اور ان کے بھتیجے ہیں مبینہ طور پہ۔ تو یہ ساری چیزیں جی کیا اس طرح سے کوئی پولیٹیکل پارٹی ختم ہو جاتی ہے، پولیٹیکل لیڈر ختم ہو جاتا ہے؟ کیا یہ سب کچھ ہو گیا ختم؟ تو اس طرح سے ہوتا نہیں ہے، اس سے صرف نقصان ہوتا ہے عوام میں اور اداروں میں، اور اس کا الٹیمیٹ جو الزام آتا ہے وہ اداروں پہ آتا ہے۔ یہ کہیں بھی آپ چلے جائیں وہ ان پہ آتا ہے، اور اگر ان کے قاتل نہ پکڑے جائیں پھر وہ مزید مشکوک ہو جاتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ سیکیور کیا جائے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ 100 اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کو مریم صاحبہ نے جو الزام لگایا تھا کہ ان کو جیل میں کھانے میں زہر دیا گیا ہے، اور ایک دفعہ اٹیمپٹ ہوئی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کوئی اچھی علامات نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ آخر ہو کیا ہے، اتنی تلخیاں ہیں کہ کس وجہ سے ہیں اتنی تلخیاں؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ایک 14 جماعتی اتحاد ایک طرف ہے، اور اکیلے خان صاحب ایک طرف ہیں، اور ایک رجیم چینج ہوا، وہ ناکام ہو گیا، اور لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا۔ اس کے بعد جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے اس میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو رہی ہے، اور آئندہ بھی اس کی کامیابی کے امکانات ہیں۔ وہ چیزیں مینیج نہیں ہو رہی، اور جب چیزیں مینیج نہیں ہو رہی تو پھر یہ 3rd ڈگری استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے سازشی تانو بانو کا حصہ بھی نہیں بننا چاہیے، اور ایسے سازشی کہانیوں کو نگلیکٹ کرنا چاہیے، اور فرنٹ فٹ پہ آگے گورنمنٹ کو آ کے بتانا چاہیے کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے، اور ہم مکمل طور پہ سیکورٹی دے رہے ہیں، جس طریقے سے باقی سابقین کو۔ کیا زرداری صاحب کے پاس سیکورٹی نہیں ہے؟ کیا گیلانی صاحب کے پاس سیکورٹی نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس جو پچھلے وزراء اعظم، پچھلے عہدیداران جو رہ چکے ان کے پاس سیکورٹی نہیں ہے؟ سب کے پاس سیکورٹی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ تلخیاں بڑھتی ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ حالانکہ اس وقت ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ یہ سارا ایک لمحے میں یہ ساری سچویشن ختم ہو سکتی ہے اگر عام انتخابات کا اعلان کر دیا جائے۔ پنجاب اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے، اس کے الیکشن کی طرف جایا جائے۔ اب خیبر پختونخوا گورنر کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں، اور کیوں ہو سکتے ہیں؟ عمائدین آ کے ان کو بتا رہے ہیں کہ الیکشن کو آگے کر دیا جائے۔ آئین پاکستان ہے، نہ کوئی جنگ چھڑی ہوئی ہے، نہ کسی ملک نے حملہ کیا ہوا ہے، نہ پاکستان نے کسی ملک پہ حملہ کیا ہوا ہے، پرسکون ماحول ہے۔ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے جی ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، وہ گورنر صاحبان کو چٹھیاں لکھ رہا ہے، اور اس طریقے سے تو پھر اگر عمائدین نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر تو آئین پاکستان کو آپ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں اور ان کو پھینک دیں۔ گورنر خیبر پختونخوا کو اگر کوئی سمجھائے، اور گورنر خیبر پختونخوا کون ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے سمدھی ہیں۔ اب یہ تو حال ہے۔ اور اس کے بعد پنجاب کے گورنر جو ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تاریخ نہیں دے رہے الیکشن کے لیے، اور اس پہ سارے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ کس طریقے سے الیکشن کو ڈیلے کرنا چاہیے۔ گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب ملتے ہیں، نگراں وزیر اعلیٰ، اور وہ مل کے کہتے ہیں جناب کوئی مشورہ کرتے ہیں، بجائے اس کے وہ مشورے یہی ہو رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے کیسے کیا جائے، ہمارا نیریٹو ایک ہونا چاہیے، ہمارا موقف ایک ہونا چاہیے، یہ بھی ہو رہا ہے۔ اور بجائے اس کے کہ الیکشن کی طرف جایا جائے، عام انتخابات کروائے جائیں۔ قومی اسمبلی کے آپ اندازہ کریں کہ کہا جاتا ہے کہ ڈیجیٹل مردم شماری کے ذریعے ہوں گے، لیکن 30 قومی اسمبلی ضمنی الیکشن کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 2 صوبائی اسمبلیاں پڑی ہیں، ان کا اعلان نہیں کیا جا رہا، 30 قومی اسمبلی کی اعلان کر دیا ہے، اور مزید 120 سیٹیں خالی ہیں ٹوٹل، اور ان بھی 120 کو چھوڑ کے 30 کر کے۔ تو یہ
ایک عجیب و غریب قسم کا ہو رہا ہے ڈرامہ، پاکستان کے ساتھ ایک مذاق ہو رہا ہے، آئین پاکستان سے انحراف کیا جا رہا ہے، قومی سلامتی پالیسی جو ایک ہمارا اہم ڈاکومنٹ ہے اس سے انحراف کیا جا رہا ہے، عدالتی فیصلوں کو قانون کا احترام نہیں کیا جا رہا، آئین میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اب یہ معاملات چلے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، نگراں وزیر اعلیٰ نقوی صاحب کی تقرری کو چیلنج کر دیا ہے، شیخ رشید صاحب نے بھی کر دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب نے بھی کر دیا ہے یہ معاملہ، اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی گئی ہے کہ گورنر پنجاب الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہے۔ یہ عدالتی جنگ اب شروع ہو چکی ہے کیونکہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور اسی لیے جب ان کو یہ کیا جا رہا ہے، یہ سارا کچھ ہو کیا رہا ہے، اس لیے ہو رہا ہے پہلے ایم این ایس کو توڑنے کی کوشش کی، ایم پی ایس کو توڑنے کی کوشش کی، وہ نہیں مانے، اور جماعت اسی طرح رہی۔ بھئی مسلم لیگ نواز نہیں ٹوٹی تو پاکستان تحریک انصاف کہاں سے ٹوٹ جائے گی، جو اس وقت جس کی شہرت، جس کی مقبولیت بلندیوں پہ پہنچی ہوئی ہے، اور جتنے سرویز ہو رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی اور صرف پی ٹی آئی ہو رہی ہے، تو یہ سارا کچھ ہونے کے بعد بھی اگر ہم نہیں سمجھتے تو میرا خیال ہے کہ کچھ تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے چیزیں جو ہیں وہ ٹیڑھی انگلی سے چیزیں نکلتی نہیں ہوتی، ٹیڑھی انگلی سے چیزیں نہیں نکلتی، جو سیدھی انگلی سے نکلتا وہ ٹیڑھی انگلی سے بھی نہیں نکلتا، یہ بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کے صورتحال کریں۔ اور اس وقت تماشا یہ ہے کہ راجہ ریاض لیڈر آف اپوزیشن، ان کی اپوائنٹمنٹ کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک مذاق ہے کہ جس نے اگلا الیکشن مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ لڑنا ہے وہی اس جماعت کا اس وقت منحرف ارکان جو لوٹے ہیں ان کا ایک گروپ بنا کے وہ لیڈر آف اپوزیشن بنے بیٹھے ہیں۔ تو یہ اب معاملہ پہنچا ہوا ہے ہر چیز، اور ہماری اکانومی کے بارے میں چیئرمین ایف پی آر ہوں، فائنینشیل ٹائمز ہوں، سب کے سب عالمی مالیاتی اسٹیٹ بینک ہو، سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ ہماری معیشت بے دردی سے اس کا جو ہے وہ ہو چکا ہے ستیہ ناس۔ تو دوسری جانب واپس آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف، تو عمران خان صاحب اگر ان کی قاتلانہ حملے میں اگر کوئی ملوث نہیں ہے، اس میں کچھ ایسا نہیں ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ریکارڈ ضائع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاسمین راشد نے جو ہیں انہوں نے ساری کی ساری باتیں کل انہوں نے سنگین ترین براہ راست الزامات لگائے ہیں، براہ راست باتیں کی، انہوں نے کھلی ڈلی باتیں کی ہیں جو کہ نشر نہیں ہوئی، میں نے سنی ہیں۔ تو جب اس حد تک چیزیں کھل جائیں تو اس کے بعد احتیاط کرنی چاہیے، اور سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کی ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ہے کہ وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، کیونکہ ملبہ آخر میں آ کے انہی پہ گرایا جانا ہے۔ اور یہ جو اس وقت 14 جماعتی اتحاد ہے، ان سے کسی قسم کی وہ خیر کی توقع کم از کم نہ رکھیں، کیونکہ ان کی خواہشات، ان کے احکامات کی فہرست بڑی طویل ہے، آپ کے تصور میں بھی نہیں ہے ان کے خواہشات کی اور ان کے مطالبات کی فہرست کتنی طویل ہے، آپ لوگ پورا ہی نہیں کر سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ پورا کر سکیں۔ تو ہمیں اچھے کی توقع کرنی چاہیے جی۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔